السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی دوستی بندے کو اس دنیا اور آخرت میں عظیم مقام دلاتی ہے۔ بندہ قناعت پسند، اللہ نے جو کچھ دیا اس پر راضی ہو جاتا ہے اور شکر گزار ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمزور ناتوان پھٹے پرانے کپڑوں والے جب اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ اللہ والوں کی پہچان حضرت اسما بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث سے ریویل کی ہے جو ابن ماجہ میں ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ جسے اللہ کی راہ میں بڑھاپا آ گیا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں وہ بندہ چلا اور اللہ کی راہ میں کام کرتا رہا، بوڑھا ہو گیا، قیامت کے دن یہ بڑھاپا اس کے لیے نور بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ شہید بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، سوچیں گے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں، کیونکہ ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے اور وہ نور کی بلندیوں پر سرفراز ہوں گے۔ وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور وہ دن جو قیامت کا ہوگا اس وقت نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور آسمان والوں میں بھی منادی کر دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا میں اس کا دل دنیا سے خالی ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خلق خدا کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا، صبر و تحمل اس کا لباس ہوتا ہے، شریعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی شکل ہوتا ہے، خود فانی ہوتا ہے اور مشاہدہ حق میں وہ باقی رہتا ہے، اللہ کی ذات کے سوا اسے سکون نہیں ملتا۔ اگر وہ پہاڑ کو بھی چلنے کا حکم دے تو پہاڑ بھی چل پڑے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ بتایا۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ والوں کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی کسی چیز سے وابستگی نہ پیدا کر، اپنی ذات کو پاک رکھ اور اپنے نفس کو فارغ کر، یعنی دنیا کی چیزوں سے، خیالات سے فارغ کر کے صرف اللہ کی یاد میں کھو جا۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک اللہ کی طرف دھیان میں منہمک رہے، یعنی ان کا جو خیال تھا
ہر وقت اللہ کی طرف ہی رہتا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی لونڈی کا منہ تک نہ دیکھا۔ 30 سال کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ذرا کنیز کو تو آواز دو۔ اب اس نے کہا وہ تو میں ہوں۔ یہ حالت تھی، یعنی بندہ اس طرح اللہ کی یاد میں مستغرق تھا کہ بندوں کو دیکھنا تک ہی اس کو نہ ہوا ٹائم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے میرے لیے کوئی کام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی اور بہت سارے کام گنوا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بتا تو نے میرے لیے کسی سے دوستی کی، میرے کسی دوست سے دوستی کی اور میرے دشمن سے دشمنی کی، یعنی میرے دشمن کو دشمن سمجھا، میرے دوست کو دوست سمجھا تو نے اپنا۔ تو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے میرے لیے کوئی کام کیا؟ تو اللہ کے لیے کام یہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے ساتھ دوستی رکھو، جو اللہ کا دشمن ہے اس کو اللہ کا دشمن سمجھو۔ دشمنی صاف ظاہر ہے کہ محبت اللہ سے ہے، تو پھر اگر آپ اپنے دوست جو ہوتا ہے اس کا دشمن جو ہوتا ہے آپ اسے پیار کرتے ہیں کیا؟ تو اللہ کا دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کا بھی دوست ہوگا جب اللہ کے ساتھ آپ دوستی استوار کر لیں گے۔ اسی طرح سے جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ آپ کا بھی دشمن ہی ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ تعالی کرم اس پہ فرماتا ہے جو خالص اللہ کی طرف رجحان رکھتا ہے، اس پہ ذرہ بھر بھی کسی چیز کا خیال تک نہیں آتا، کیونکہ اللہ شریک پسند نہیں کرتا۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، 20 سال نیکی کی اس نے، 20 سال تک پھر برائی کرتا رہا، داڑھی میں سفیدی آ گئی۔ اس کو خیال آیا یار میں تو غلط راہوں پہ چل پڑا، اب میں دوبارہ نیک بن جاتا ہوں۔ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ غیب سے آواز آئی کہ جب تک تم نے دوستی رکھی ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، جب تو نے چھوڑ دی تو ہم نے بھی چھوڑ دی، اب اگر تو جوڑنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو اس کی نعمت کھانا چھوڑ دو، جب تم اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کے ملک سے نکل جاؤ، اگر کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ چھپ کر کرو جہاں پر اللہ تجھے نہ دیکھے۔ جب ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اس سے توبہ کی مہلت مانگ لو۔ جب منکر نکیر قبر میں تجھ سے سوال کرنے آئیں تو انہیں ہیلے بہانے سے ٹال دو۔ جب گناہ گاروں کے ساتھ دوزخ جانے کا حکم ملے تو اڑ جاؤ، کہو میں نہیں جاتا۔ یہ کر سکو گے سارا کچھ؟ تو اس لیے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ اگر تم اللہ کے نافرمان بنتے ہو تو پھر اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ بھی تو آپ کو مل رہی ہیں نا۔ تو اللہ کے ملک میں رہتے ہو تو پھر اس کے فرما بردار بن کے رہو، ورنہ اس کے ملک سے نکل جاؤ۔ اور گناہ کرتے ہو تو چھپ کر کرو، کہاں چھپو گے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کس جگہ چھپ کر سکو گے؟ تو اس لیے اللہ سے آپ کہیں بھی نہیں چھپ سکتے، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور آپ دیکھیں جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں یا موت کے فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں تو جب وقت ہو جاتا ہے تو کیا مہلت دیتے ہیں؟ تو آپ کو توبہ کی مہلت دے دیں گے؟
پہلے کر لو جو سب کچھ انتظام۔ اس لیے منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے آئیں گے، کیا آپ ہیلے بہانے سے ان کو ٹال دو گے؟ تو اس لیے ان کا انتظام بھی یہیں سے کر کے جاؤ، تاکہ ایمان ہوگا تو آگے معاملہ بہتر ہوگا۔ جب گناہگاروں کے ساتھ دوزخ جانے کا حکم ملے تو آپ اڑ سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم جب ہوگا تو وہ فرشتے تو پکڑ کے لے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر صورت فرشتے پورا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت میں ہے کہ وہ اتنے غضبناک فرشتے ہوں گے کہ وہ آپ کی ایک بھی نہیں سنیں گے، اور آپ کو وہ پکڑ کر آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اگر اللہ کی طرف سے ادھر کا حکم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہی آپ کو بچائے گا۔ آج کر لو، وقت ہے، کل وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے تھے۔ جب ٹانگ میں نیزہ لگا ہوا تھا، درد ہو رہا تھا، اس کو نکالتے ہوئے شدید درد ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ اس نماز میں اللہ کے ساتھ کتنی حد تک فنا ہو جاتے تھے۔ تو وہ نیزہ نکالا گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ہے فنا فی اللہ کا مقام۔ نماز کے اندر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا رب کی طرف رغبت اور توجہ اور فنا کا مقام رکھتے تھے۔ تو ان کی شان بہت بلند ہے۔ اور ان کے بیٹے کو دیکھیں کہ باپ نے فنا فی اللہ کا سبق دیا اور بیٹے نے بقا باللہ کر دکھایا کہ جسم فنا ہے، سر تن سے جدا ہے، پھر بھی سر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ یہ بقا باللہ ہے اور شہید کی شان ہے، اور اس شان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ دوستی اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی شان بہت بلند ہے۔ آج اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل پڑیں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں، اور اللہ کی طرف جستجو ہر وقت رہے، ہر لمحہ رہے، ہر آن اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی فرما برداری میں اگر ہر لمحہ گزرے تو الحمدللہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور یہی ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا بھی عظیم ذریعہ ہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا میں دوسروں کو بھی آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ آج اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں تو آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کا خاندان، آپ کے دوست، تو یہ روشنی ان تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس طرح آپ ایک نہیں ہوں گے۔ وہاں آپ کے ساتھ بہت بڑا گروہ ہوگا لوگوں کا جن کو لیڈ کر کے آپ چل رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آپ جنت میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی کا اہم اور خصوصی کرم اور فضل عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ رونق عطا فرمائے، وہ روشنی عطا فرمائے، وہ نور عطا فرمائے جو اللہ کی قربت
اور اللہ کی رحمت کو ہمارے اندر لا کر ہمارے باطن کو صاف کر دے، اور پھر ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں۔ آمین۔